الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کفار کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ، وہ احباب جو انکار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا، یا انکار کرنے والے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا، اور اللہ رب العزت کے اقراری ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا نور ہدایت بجھا دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو آدم علیہ السلام کا دین ہے وہ بھی اسلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے وہ بھی اسلام ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے وہ بھی اسلام ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ بھی اسلام ہے۔ اب مسلمانوں کا اسلام عیسائیوں، یہودیوں سے منفرد اور جدا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اپنی اصل پہ قائم ہے اور ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے، تبدیلیاں ہو گئی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے من گھڑت باتیں اس میں شامل کر لی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی کوئی بھی مسلمان وہ کسی بھی نبی کی بے ادبی نہیں کرتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، یا دیگر انبیاء کرام، سب کی عزت کرتے ہیں تو مسلمان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، ان کے لیے سارے کے سارے انبیاء کرام قابل صد احترام ہیں، اور سب کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح سے ہم وہ پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ساری کتابوں کو ہم مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، اور سارے انبیاء کو ہم ماننے والے ہیں، ان کا ادب کرنے والے ہیں۔ جو کفار ہیں وہ کہنے کو تو کسی نہ کسی ایک نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جب میرا یہ نبی ظاہر ہو جائے
تم نے خود بھی اس کی اتباع کرنی ہے، تمہاری قوم بھی اس کی اتباع کرے۔ اب وہ یہ بات جانتے تو ہیں، لیکن اسے آپ ہٹ درمی کہہ لیں، اسے آپ جو بھی نام دے لیں، وہ اس کو پس پشت ڈال کے انکار کی طرف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میاں صاحب ہیں، کسی بھی گاؤں کے نمبردار ہیں، یا وہ کوئی بھی بڑا ہے، وہ یہ اپنی زندگی میں اعلان کرتا رہا ہے کہ یہ جو فلاں شخص ہے نا، اس کو تم نے ماننا ہے، میرے بعد یہ فیصلے کیا کرے گا، وہ جو بھی ہے، تیسرا بندہ ہے۔ اب وہ تو اس بات کا پیغام دے کے گیا ہے، جو پیچھے آنے والے ہیں وہ کہیں کہ نہیں، ہم اسے نہیں مانتے، ہم تو فلاں بندے کو۔ اب ان کے انکار کرنے سے اس کی حیثیت ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آج اگر عیسائی، یہودی یا دیگر مذاہب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان کے انکار کرنے سے دین اسلام کی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ آج اگر کوئی بھی جنت کا راستہ چاہتا ہے، ہدایت کا راستہ چاہتا ہے، تو وہ دین اسلام پہ اسے آنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ رب العزت اپنے نور کو مرتبہ کمال تک پہنچا کے رہے گا۔ وہ اس نے پہنچانا ہے اور وہ پہنچا کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اسے ناپسند کرے، یہ ان کی ناپسندیدگی ہے، وہ اپنا کام کرتے رہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ آگے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر اور سچا دین دے کے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت والا سیدھا رستہ اور سچا دین دے کے بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ باقی سارے ادیان کے اوپر یہ دین غالب آ جائے۔ سارے ماننے والے جو عیسائی ہیں وہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، جو یہودی ہیں وہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے نبی نے اسی کے بارے میں بتایا تھا، جو یہ بندہ ہے، جو یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کرتے رہے، جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہے وہ کریں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے مشورہ دیا، پہلے یہ فرمایا کہ میں نے اپنا دین ظاہر کرنا ہے، اس کو غلبہ دینا ہی دینا ہے، چاہے کوئی بندہ پسند کرے یا نہ کرے۔ آگے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تمہیں ایک کاروبار بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک کاروبار نہ بتاؤں، ایک تجارت نہ بتاؤں جو تجارت تمہیں فائدہ دے گی۔ آگے فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، وہ تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لے گی۔ جب کوئی بندہ کسی کو مشورہ دیتا ہے کہ میں تمہیں فلاں چیز کا مشورہ نہ دوں، تم گھاٹے سے بچ جاؤ گے، تمہیں اتنا فائدہ ہوگا، تمہیں اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے ایمان والوں کو فرمایا میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اس مشورے سے تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تجارت تمہیں عذاب سے بچا لے گی۔ کرنا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے، ورسولہ، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اب یہ دو باتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان، جو کہ حقیقت میں ایک ہی ہے کہ جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات کو مانا، اور یہ قرآن کریم میں جا بجا طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ ہوا یوں کہ جو ہٹ درم عیسائی تھے اور جو یہودی تھے، انہوں نے اس بات کو نہ مانا۔ کیوں نہ مانا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہمارے لیے اس نے من و سلوہ اتارا، ہمارے لیے اس نے دریائے نیل میں 12 رستے نکالے، ہمارے لیے اس نے ایک پتھر میں سے 12 چشمے نکال دیے، اتنی مہربانی کرنے والا ہے، پکا پکایا کھانا بھی دیتا ہے، ہماری ہر بات مانتا ہے۔ اگر اس رسول کو نہ بھی مانا
تو کون سا بڑا کام ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے آج لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، نبی کو ہی مان رہے ہیں نا، کسی اور کو تو نہیں مان رہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ نہیں، آج کے عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جو عیسائیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی تبلیغ یہی تھی کہ جب میرا یہ محبوب بندہ اللہ رب العزت کا آ جائے تو تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ آج جانے کے لیے اتباع ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یہودیوں سے کہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پہلے تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کہے گا کہ نہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، معاملہ بدل جائے گا۔ پہلے تمہارا دعویٰ ہے محبت کا، پھر اللہ کا دعویٰ ہو جائے گا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کس وجہ سے؟ کہ یہ میرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا تیسرا کام، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے راستے میں کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ کن چیزوں کے ساتھ؟ بِأَمْوَالِكُمْ، مال خرچ کر کے، وَأَنفُسِكُمْ، مال نہیں ہے تو اپنی جان دے کے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، حالات حاضرہ میں عیسائی اور یہودی مسلمانوں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ جو فلسطین میں، غزہ میں کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہزاروں بچے، بوڑھے، جوان، سب کو وہ قتل کر رہے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں۔ پوری اسلامی سلطنت موجود ہے آج بھی، یہاں پاکستان سے شروع ہو جائیں، ایران ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، شام ہے، ترکی ہے، مصر ہے، یہ سارے علاقوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ فلسطین کا ہے، لیکن سب بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ جس طرح سے بلی آتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا کہ میں نہیں دیکھ رہا لہٰذا مجھے اس سے خطرہ نہیں ہے، سارے ایسے ہی بیٹھے ہیں، جس کا وبال، جس کا خمیازہ ہم سب کے سامنے ہے، بے برکتی بھی ہے، بے سکونی بھی ہے، اور ذلت اور رسوائی بھی ہمارا مقدر ہے۔ ایک ایک کر کے باری سب کی آئے گی۔ آج وہ ظلم و ستم کا شکار ہے، کل دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، اور سارے ہی ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں گے کہ انہوں نے ہماری دفعہ بات نہیں کی تو اب ہم نے کیوں کرنی ہے۔ مفاد پرستی جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والے گھر کوئی نقصان ہو گیا تو ہمیں کیا ہے، ان کا گھر ہے وہ جانے، ہم ان کو کیوں کہیں یا ہم ان کی بھلائی کیوں کریں، جو کہ نہایت ہی تشویشناک عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب وہ فریاد کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ بے چین ہو، بیمار ہو، کسی تنگی میں ہو، کسی مشکل میں ہو، کسی بھی خرابی کے اندر مبتلا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا سننے والا ہوں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور میں اس تکلیف کو دور کرنے والا ہوں۔ بات پوری ہو گئی، مجھ سے مانگو، میں یہ سارے کام کرنے والا ہوں۔ پتہ کی بات اب آگے ہے جس کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، تمہیں پیسہ دیا ہے، تمہیں عقل بھی دی ہے، تمہیں شعور بھی دیا ہے، تمہیں طاقت بھی دی ہے۔ جب تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، طاقت بھی ہے، پھر تم انتظار کرو ابابیلوں کا تو وہ نہیں آئیں گے۔ جب خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا گیا ہاتھیوں کے ساتھ تو ابابیل اس وقت آئے تھے اور چھوٹے چھوٹے کنکر لگنے سے پورا پورا ہاتھی مار رہا تھا۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، اس وقت ثروت نہیں تھی، ان ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں تھی۔ لیکن آج قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے
تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی؟ نہیں، وہ نہیں آئے گی۔ آج اس نے تمہیں صاحب ثروت کر دیا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، ملکیں ہیں، حکومتیں ہیں، عام عوام ہے، سب جو ہیں وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور سب کے اوپر فرض ہے کہ اگر وہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ مال سے، جان سے، جس انداز سے بھی ہے ظلم کو روکیں۔ آگے فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت تھوڑے ہو جو غور و فکر کرتے ہو کہ مسبب الاسباب ذات میری ہی ہے، لیکن تمہیں میں نے جو نیابت دی ہے، تمہیں میں نے جو فرشتوں پر فضیلت دی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہے۔ تم صرف مجبور عبادت میں ہو کہ جیسے عبادت کرنے کا حکم ہے ویسے ہی کرنی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے کہ نماز وہ جیسے حکم ہے ویسے ہی پڑھنی ہے، روزہ جیسے حکم ہے ویسے ہی رکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود تم سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، تمہیں کسی کی روک ٹوک نہیں ہے، تمہیں پابند نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے بھی تمہیں پابند نہیں کیا گیا، تم اس کا ہاتھ روک سکتے ہو۔ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، ہر ملک کے اوپر یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ مسلمان بھائی ہیں اور مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے حرف بحرف سننا بھی ہے، جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی نظر کے سامنے رکھنا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ کیسے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، کئی بے بس لوگ تمہارے سامنے ہیں۔ کیسے بے بس ہیں؟ فرمایا من الرجال، وہ مرد ہیں، والنساء، وہ عورتیں ہیں، والولدان، اور وہ بچے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ نص قطعی ہے، میں کوئی اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے مجبور بندے، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ تم ان کی مدد نہیں کرتے ہو؟ آگے فرمایا الذین، وہ مجبور مرد، عورتیں اور بچے کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریہ، ہمیں اس بستی سے نکال لے۔ غزہ والے لوگ ہیں، دائیں بائیں جو ان کے ساتھ ملک کا ملک ہے، ان کے پاس وہ پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ بارڈر بند کر لیتے ہیں کہ چلو واپس۔ جس طرح سے افغانستان میں جنگ لگی، پاکستان نے بارڈر کھول دیا کہ جو افغانی ادھر آنا چاہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ 50 سال ادھر رہے ہیں، ابھی ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح سے وہ جو ظالم بستی کے اندر لوگ ہیں، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس بستی سے نکال۔ آگے فرمایا الظالمی اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے پاس اپنا کوئی دوست بنا کے بھیج جو ہماری مدد کرے۔ اب باتیں کرنے والے، بیان دینے والے سارے ہی موجود ہیں، اور بیان دینے کے بعد، باتیں کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم فریاد کر رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ سبب وہ ضرور پیدا کرتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ظاہری اسباب جو ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ غزوہ بدر ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، 70 گھوڑے ہیں، کھانے پینے کا سامان بڑا مختصر ہے، 1000 کا کفار کا لشکر ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی زیادہ ہیں، مال متاع بھی زیادہ ہے۔ اب وہ 313 نکلے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، فتح یابی ہوئی ہے۔ اگر نکلنا ہی نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ ابابیل آئیں گے اور وہ یہ سارا کام ختم کر دیں گے، نہیں، ابابیل نہیں آئیں گے۔ وہ اس ظلم و ستم کا شکار ہو کے، شہید ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو رہے ہیں۔ بحیثیت قوم پوری امت مسلمہ سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہارے سامنے یہ ظلم ہوتا رہا، تم نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ تمہارے دل میں اس کے بارے میں کیا خیال آیا؟ آیا کہ تم اس کو اچھا جانتے تھے یا برا جانتے تھے؟ اگر برا جانتے تھے تو کس حد تک جانتے تھے؟ کیا اسباب تم نے اختیار کیے؟
رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو بارگاہ ہے وہ بڑی بلند ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تو اس کی بارگاہ سے سوال تو کرتا ہے، تو ہدایت کا کر، نعمت کا کر، تجھے وہ خالی ہاتھ نہیں موڑے گا، لیکن سبب کو ضرور اختیار کر۔ کوئی بندہ ہل جوئے گا اور زمین نرم کرے گا، بیج ڈالے گا تو فصل ہوگی۔ اگر زمین کو کھلا چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ رب تعالیٰ اس میں سے فصل پیدا کرے گا اور میں اس سے غذا حاصل کروں گا، تو وہ نہیں ہوگا۔ سبب کو اختیار کرنا ضروری ہوگا، بیج بھی ڈالنا ہوگا، زمین کو نرم بھی کرنا ہوگا، اس کو پانی بھی لگانا ہوگا۔ اب اس کے اوپر جو پھل آئے گا وہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے آئے گا۔ اب چاہے تو وہ لگائے، چاہے تو وہ نہ لگائے، یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن سبب اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ جو ہے وہ کیسی بارگاہ ہے، اس کو میں نے کیسا دیکھا، آپ وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دید درگاہ پر از انعام ہا، اہل حاجت گستریدہ دام ہا۔ آپ فرماتے ہیں دید درگاہ پرز انعام ہا، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کو نعمتوں سے معمور دیکھا، اور وہ بھری ہوئی تھی نعمتوں سے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، تو خط لکھنے کے بعد جب ملکہ بلقیس کے سامنے وہ خط پڑھا گیا کہ یہ اللہ کے نبی سلیمان کی طرف سے ہے کہ یا ایمان لے آؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس نے اپنے جو دائیں بائیں کے لوگ تھے ان سے مشورہ کیا، سرداروں سے، کہ کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ حکم کریں، ہم جنگ کریں گے۔ بلقیس سیانی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب اللہ کے نبی اس طرح سے پیغام بھیجتے ہیں نا تو وہ نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، ہم ان کی طرف تحفہ بھیجتے ہیں۔ وہ کو ہیرے جواہرات جو اس وقت کی چیزیں تھیں انہوں نے وہ لی اور وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دیے۔ جب وہ تحفہ لے کے جانے والا پہنچا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس نے دیکھا کہ یہ جو ہیروں کی میں ایک ٹوکری لے کے آ رہا ہوں، ایک ٹوکری اشرفیوں کی ہے یا ایک ٹوکری دیگر چیزوں کی ہے، تو وہاں پہ سڑکیں جو ہیں وہ سونے کی ہیں، جو دیواریں ہیں وہ ہیرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ مطلب یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جب اس نے وہ لے جا کے پھر بھی توہن کرہن چاہتے نہ چاہتے ہوئے بارگاہ میں پیش کی، تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کیا تم مجھے اس کی عوض خریدنا چاہتے ہو؟ جاؤ یا ایمان لے آؤ یا میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، میں لشکر لے کے آ رہا ہوں۔ جب بلقیس کو یہ علم ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جاتی ہوں، جا کے بات کرتی ہوں اور ہم معاملہ ٹھیک کرتے ہیں، جنگ کرنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کی بارگاہ میں آئی، اس کے آنے سے پہلے آپ نے اس کا تخت منگوا لیا اور وہ سارا واقعہ، اور وہ مسلمان ہوگی اور باقی اس کی قوم جو ہے وہ بھی ایمان لے آئی۔ رومی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تیرے مال کی، نہ تیرے اسباب کی، نہ تیری کسی چیز کی، لیکن اس نے یہ ایک کھیل بنایا ہے، ایک طریقہ کار رکھا ہے، اس طریقہ کار کو اپنانا لازم اور ضروری ہے۔ اس طریقے سے اس کی بارگاہ میں تو سوال کیا کر اور اس سبب اختیار کر کے سوال کیا کر تاکہ وہ تیرے اوپر مہربانی کرے۔ اہل حاجت گستریدہ دامہا، وہاں پہ ضرورت مند میں نے دیکھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرورت مند دیکھے۔ کیسے دیکھے؟ کہ جس طرح سے مچھیرے جال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا نہروں کے کنارے، دریا کے کنارے، اس طرح سے وہ اپنے اپنے جال لگا کے بیٹھے تھے، کوئی کتنے ہاتھ پھیلا کے، کوئی اتنے ہاتھ پھیلا کے، کوئی اتنے ہاتھ پھیلا کے، اپنی اپنی وسعت کے مطابق